نحمدک یا رب العالمین وبہ نستعین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم و موقر ساتھیوں اور عزیز سامعین کرام، آج ایک اہم عنوان کے تحت آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات واقف اور عالم ہیں کہ خصوصاً ہمارے ملک میں اور عام طور سے پوری دنیا میں جو حالت اور جو تحقیر مسلمان کی جا رہی ہے وہ سب کسی سے ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان سے اس متعلق سوال کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں حکومتوں کا دخل ہے، اس میں سیاسی پارٹیوں کا دخل ہے۔ حالانکہ اگر غور کرے تو اس میں خود مسلمانوں اور ملت کے نوجوانوں کا اس میں خصوصاً قصور ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج ہم جب معائنہ کرتے ہیں تو ایک وہ چیز جس کو بے بنیاد سمجھا جاتا ہے، وہ چیز جس کو فروعات میں شمار کیا جاتا ہے، ان موضوعات پر آج اولاً تو دین کی فہم ہی نہیں ہے، اولاً تو لوگ قرآن و سنت کی طرف مائل ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں چنندہ جو اس کی طرف ان کا رجوع ہے اور اس کی طرف ان کی توجہ ہے، تو ان کو شیطان نے اس طرح سے جو ہے اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے کہ وہ فروعی مسائل میں بحث و مباحثے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، ان کا کسی طرح کا کوئی جو ہے ایم نہیں ہے کہ کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں ایک دوسرے سے جڑ کے چلنا ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اگرچہ ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی فروعی مسائل میں یا کسی بھی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے کسی سے، تو وہ اپنی جگہ پر رہے، لیکن آپسی تعلقات، ایک دوسرے سے میل جول، ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں کھڑے ہونا اور شامل ہونا اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کو محبت کی نظروں سے دیکھنا، یہ اسلام کا اصل پیغام ہے۔ لہٰذا ہم اگر احادیث کا اور کتب صحیحہ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پہ متعدد روایتوں میں اس بات کو واضح کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے بھی کلمہ طیبہ اللہ کو ایک مانا، پیارے حبیب کو رسول مانا، وہ جنت میں ضرور بھی ضرور جائے گا۔ اب اس حدیث کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بحث کرنے میں وقت ضائع کریں گے؟ کیا ہم اصل مدعوں کی طرف ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ نہیں جائے گا؟ تو یہ سمجھیے کہ شیطان کا ایک چنگل ہے۔ ایک واقعہ میں سنا کر کے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کے موقع پر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا اور ان سے کہا، ان کو ترغیب دی کہ تم فلاں جگہ پر جا کر کے عصر کی نماز ادا کرنا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کی جماعت میں راستے ہی میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام کی مقدس اور مطہر جماعت میں دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ نے یہ کہا کہ عصر کی نماز رسول اللہ نے کہا ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے تو ہم وہیں پڑھیں گے، اور ایک جماعت نے کہا نہیں، ہمارے لیے وقت ہو گیا ہے عصر کا، لہذا ہم یہیں نماز پڑھیں گے۔ اب دونوں نے اپنے مطابق جو ہے عمل کیا اور واپسی میں کارگزاری پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو حق کہا، دونوں جماعتوں کو صحیح اور درست فرمایا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر احادیث کئی طرح کی ہیں تو عاملین میں سے کسی پر بھی طنز اور کسی پر بھی انگلی اٹھانا ہمارے لیے جائز اور بہتر نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے اور دین کا صحیح تفقہ اور فہم عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔